کچھ گزارشات عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور خلاصہ یہ ہے اس پورے اشرے کا کہ رب الارباب دنیا والوں کے سامنے 3 اطاعتوں کو واجب قرار دے رہا ہے. ایک اپنی اطاعت، ایک رسول پاک کی اطاعت، اور تیسری اولی الامر کی اطاعت. اللہ چاہتا تو براہ راست نام نازل کر سکتا تھا کہ نبی کے بعد علی کی اطاعت، مولا علی کے بعد مولا حسن کی اطاعت، مولا حسن کے بعد مولا حسین کی اطاعت، اور پھر تمام ائمہ علیہ السلام کے نام لے کر، اور اللہ چاہتا تو بیان کر سکتا تھا. لیکن اللہ جانتا ہے کہ نام والے بہت سے پیدا ہو جائیں گے، لیکن صفات والے پیدا نہیں ہو سکتے. اور فرمائے گا، میں نہیں کہوں گا کہ توجہ فرمائیں یا نہ فرمائیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر تھوڑا سا خلاصہ میں کر سکا کہ اللہ جانتا ہے کہ نام والے بہت سے پیدا ہو جائیں گے، لیکن جو اولی الامر کی صفات رسول پاک نے بیان فرمائی وہ پیدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہی کہ جن کو اللہ نے اولی الامر بنایا ہے. تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نام نازل کرتا. لیکن دوسرا اس میں اہم مسئلہ یہ ہے، یہ اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ جناب اللہ اگر پنجتن پاک کے نام باقاعدہ نازل کر دیتا تو مسئلہ ہی نہ رہتا، کوئی شیعہ سنی کا جھگڑا ہی نہ ہوتا، کوئی مسلمانوں میں اختلاف ہی نہ ہوتا. پنجتن پاک 4 نام معصومین کے اللہ نام نازل فرما دیتا. اللہ نے کہیں لفظ قربا سے واضح کیا، اللہ نے کہیں اولی الامر سے واضح کیا، کہیں اللہ نے امام مبین سے واضح کیا، کہیں اللہ نے یعنی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے اہل ذکر سے واضح کیا. یعنی اللہ نے مختلف طریقوں سے ان کو ظاہر کیا، لیکن نام نازل نہیں کیے. اس کی 17 لاجکس لکھی ہے ہمارے علماء نے، اور پڑھنے کا کہ وجہ کیا ہے نام نازل نہ کرنے کی. سب سے پہلی وجہ، آج تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے خیال میں، ادھر آ جائیے ہے ایک درود پڑھنے بلند آواز یہ جگہ خالی اور ذرا سنبھالے، تھوڑا سا میرا بھی موڈ بن جائے، ایک ذرا اور درود پڑھنے بلند آواز سے سلامت رکھے. ہم کبھی بھی کثرت کے قائل رہے نہیں. اللہ نے کثرت کو جو کچھ قرآن میں کہا ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، موضوع بدل جائے گا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے نام نازل نہیں کیے، اولی الامر کہا، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر نام نازل کر دیتا تو نام والے بہت سے پیدا ہو سکتے ہیں. دوسری بہت اہم بات ہے جو ان چند نوجوانوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے، وہ اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کے براہ راست نام نازل نہ کیے، اس وجہ سے کہ جب نام نازل نہ کرنے پر ان کے حقوق کے ساتھ، ان کے جسموں کے ساتھ جو مسلمانوں نے مظالم ڈھائے، کیونکہ قرآن و اہل بیت ایک ہی ہیں. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی پہ میں بحث کر چکا ہوں. تو اللہ اگر ان کے نام قرآن مجید میں نازل کر دیتا تو پھر قرآن مجید کے ساتھ بھی وہی ظلم کیا جاتا جو ان کے جسموں کے ساتھ کیا. یعنی قرآن مجید سے ان آیات کو باقاعدہ نکال دیا جاتا. جمع کرنے والے جو تیسرے خلافت میں جنہوں نے قرآن مجید کو ظاہری جمع کر کے اور 30 پاروں میں تقسیم کیا، میں تو اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو پارا پارا اللہ نے نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ نے پارا پارا کیا ہے، یہ قرآن مجید کو مسلمانوں نے پارا پارا کیا ہے. اللہ نے آیات کی صورت میں نازل کیا ہے، سوروں کی صورت میں نازل کیا ہے، پاروں کی صورت میں نازل نہیں کیا. یہ قرآن مجید کو اللہ نے پاروں کی صورت میں نازل نہیں کیا. تو جب 30 اور 40 پارے اللہ نے کیے ہی نہیں ہیں تو پھر یہ 30 اور 40 کی بحث کیسی ہے؟ دیکھیں جب پارے اللہ نے کیے ہی نہیں تو پھر یہ بحث کیسی کہ صاحب شیعوں کا 40 پاروں کا ہے
اور ہمارا جو ہے 30 پاروں کا. تو اللہ نے تو کیا ہی نہیں یہ پارا تو مسلمانوں نے کیا. تو جب اللہ کا کیا ہوا نہیں ہے تو پھر اس میں شیعہ اور سنی کی بحث کیا ہے؟ اچھا اس کی لاجک میں شاید کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں لیکن کسی اور جگہ شاید تو یاد نہیں آ رہا. لیکن چلیں عرض کر دیتا ہوں دعا لینے کے لیے کہ تیسرے دور خلافت میں قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا. اللہ نے نہیں کیا تیسرے دور خلافت میں. دوسرے دور خلافت میں تراویح کو رائج کیا گیا. سرکار کے دور میں تراویح نہیں ہے, دوسرے دور خلافت میں تراویح کو رائج کیا گیا. اب نظریہ ضرورت کے تحت تیسرے دور خلافت میں 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا کہ ختم قرآن کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ رمضان کے 30 دن ہوتے ہیں. پہلے حاکم نے یعنی دوسری خلافت ان سے پہلے والے حاکم نے تراویح رائج کر دی. اب پڑھنا جو ہے قرآن مجید, یہ پڑھنا تو ہے قرآن مجید, اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ نمازوں میں پڑھنا ہے. لہذا 30 پاروں میں تقسیم کیا تاکہ رمضان کے 30 دنوں میں روزانہ ایک پارہ کر کے اور پورے مہینے میں ختم قرآن کر لیا جائے. 30 پاروں میں اس لیے تقسیم کیا تیسرے دور خلافت میں. لیکن جو کام بندوں کا ہوتا ہے اس میں غلطی شرط ہے. جو غیر معصوم کا کلام ہوگا, جو کام ہوگا, اس میں غلطی شرط ہے, کیونکہ معصوم نے نہیں کیا, غیر معصوم نے کیا. اس وقت آپ نے اس لیے 30 پاروں میں تقسیم کیا کہ رمضان کے 30 دن ہوتے ہیں, اس لیے چاند رات کو بھی پڑھتے ہیں کہ اگر 29 کا ہو جائے تو بھی پورا ہو جائے. تو 30 پارے کر کے اور ختم قرآن کرتے ہیں. لیکن آج ذرا پاکستان ہندوستان میں جائیے, 5 روزہ تراویح بھی ہو رہی ہے, 10 روزہ تراویح بھی ہو رہی ہے. وہاں تو آپ نے 30 پاروں میں اس لیے تقسیم کیا تھا کہ 30 روزہ تراویح ہوگی. اب آپ اس کو سمیٹ کر 10 دن میں قرآن مجید ختم کر رہے ہیں, 5 دن میں ختم کر رہے ہیں. تو کیا اس کو آپ کم کریں گے, پاروں کو کم کر دیں گے؟ نہیں, کیونکہ اپنی ضرورت کے تحت 30 پاروں میں تقسیم کیا تھا, اللہ کا 30 پاروں میں تقسیم کردہ نہیں ہے. تو قرآن مجید سے ان آیات کو نکال دیا جاتا کہ جن میں پنجتن پاکہ یا 14 معصومین کے نام ہوتے. تو اب جملہ میں کہہ رہا ہوں, اس کی مجھے فکر نہیں ہے لوگ کم ہیں یا زیادہ, میں جملہ کہہ رہا ہوں, اگر قدر کی تو آگے بڑھوں گا ورنہ 5 منٹ کے مسائل. اور وہ یہ کہ جناب اللہ نے ان کے نام نازل نہ کر کے, قرآن مجید میں ان کے نام نازل نہ کر کے قرآن مجید کی حفاظت کی ہے, اور صفات بیان کر کے ان کے فضائل بیان فرمائے. آپ کو سلامت رکھے. اگر اللہ نام نازل کر دیتا تو قرآن مجید جو ہے وہ حصوں میں تقسیم ہو جاتا, آیات نکال دی جاتی, ناموں کو نکال دیا جاتا, جیسے ان کے فدق کے ساتھ کیا گیا, جیسے خلافت کے ساتھ کیا گیا, جیسے ان کے حقوق کے ساتھ کیا گیا, ایسے ہی قرآن مجید کے ساتھ کیا جاتا. لیکن نام اللہ نے اسی لیے نازل نہیں کیے کہ وہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس نے نام اسی لیے نازل نہیں کیے کہ نکال دیں گے آیات سے, صفات بیان کر دی. اب جب صفات پہ غور کریں گے تو خود بخود وہاں پہنچیں گے جن کی شان میں وہ صفت اللہ نے نازل فرمائی. براہ راست وہیں پہنچیں گے, جیسے کہا جاتا ہے نا کہ درود تلاش کر کے خود حقدار تک پہنچ جایا کرتا ہے. ابھی وہاں بیت القائم میں ایک بچے نے سوال کیا کہ جناب یہ آپ درود بہت پڑھواتے ہیں مجلس میں, وقت بہت زیادہ صرف ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا بھائی درود اس لیے بھی پڑھواتے ہیں کہ تھوڑا سا خطیب کو سانس لینے کا موقع ملے, اور دوسری بات یہ کہ اب یہ نہیں کہ ظاہر ہر خطیب کا اپنا انداز ہوتا ہے, بعض لوگ ریل کار چلاتے ہیں, تیز تیز پڑھتے رہتے ہیں, ان کو نہیں ہے ضرورت بیچ میں وقفے کی. لیکن بہرحال ہمیں ضرورت ہے ایک بات, اور جب ہم انرجی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درود پڑھواتے ہیں. میں نے تو جملہ کہہ دیا, اس لیے کہ درود ہے ہی قوت عطا کرنے کے لیے. تو اس بچے نے ایک سوال کیا, بہت اہم بات ہے, ان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, نوجوانوں کے لیے, کہ
قاری صاحب اللہ بھی درود پڑھتا ہے اور ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں، اور ملائکہ مومنین کو بھی اللہ حکم دے رہا ہے کہ درود پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یعنی اللہ بھی درود پڑھ رہا ہے۔ تو سوال اس نے اتنا اچھا کیا، یہ کام آئے گا اسد میاں، غور کیجئے گا کہ اللہ کے درود پڑھنے کا کیا مطلب ہے، ملائکہ کے درود پڑھنے کا کیا مطلب ہے، مومنین کے درود پڑھنے کا کیا مطلب ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بڑا اچھا سوال کیا ہے، مجلس میں اس کا جواب دوں گا۔ تو دوسرے دن میں نے جواب دیا کچھ کہ اللہ درود پڑھتا ہے رحمت نازل کرنے کے لیے، ملائکہ درود پڑھتے ہیں طلب رحمت کے لیے، اور مومنین درود پڑھتے ہیں اپنے اوپر رحمت حاصل کرنے کے لیے۔ مجھے پھر دہرانا پڑے گا، عاطف میاں نہیں سمجھ رہے، شاید سمجھ رہے ہو، اردو سمجھ رہے ہو۔ تو اللہ رحمت نازل درود پڑھتا ہے نازل کرنے کے لیے، رحمت نازل کرنے کے لیے، ملائکہ درود پڑھتے ہیں طلب رحمت کے لیے، اور مومنین درود پڑھتے ہیں اپنے اوپر رحمت حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ نے اپنا ذکر بھی کیا، ملائکہ کا ذکر بھی فرمایا، اور پھر کہا کہ اے مومنین آپ بھی درود پڑھیں۔ تو اس بچے نے پھر پرچہ بھیج دیا کہ مولانا وضاحت کریں، اس لیے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ درود کا حکم صرف نماز میں پڑھنے کے لیے ہے، صبح شام پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی، آیت میں کہاں لکھا ہے کہ نماز میں پڑھو؟ آیت میں کہیں لکھا ہے؟ آیت میں تو ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، اور سب پڑھے لکھے حضرات ہیں، میں دعا لینے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو ہزاروں کے مجمع میں کہنا چاہیے، وہ یہ کہ ان اللہ مضارع کا صیغہ ہے، یصلون مضارع کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس وقت بھی درود پڑھ رہا ہے اور کل بھی درود پڑھے گا۔ یصلون مضارع کا صیغہ ہے کہ یعنی اب بھی درود پڑھ رہا ہے، کل بھی درود پڑھے گا، اور اگر آج پڑھ رہا ہے تو یہ آج گزشتہ جب ہو جائے گی کل، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے کل بھی درود پڑھا تھا، آج بھی درود پڑھ رہا ہے، کل بھی درود پڑھے گا۔ یعنی اللہ ہر وقت درود پڑھے گا، ہر وقت درود پڑھ رہا ہے، ہر وقت۔ یصلو کا مطلب ہے ہر وقت درود پڑھا جائے۔ تو تم یہ کیسے کہہ رہے ہو صرف نماز میں درود پڑھنے کے لیے؟ بلکہ علامہ عرفان حیدر عابدی ہمارے یہاں ایک خطیب گزرے ہیں پاکستان میں، ہمارے شہر کے ہی تھے، خیر پور کے، انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کہی تھی جو ان کا نام لے کے میں نقل کر رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ جناب روح قبض کرنے کے لیے ایک ملک مقرر ہے، بارش برسانے کے لیے ایک ملک مقرر ہے، ہوا چلانے کے لیے ایک ملک مقرر ہے، یہ ملائکہ اللہ کا نظام چلا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اللہ خود کیا کر رہا ہے؟ سارے کام تو ملائکہ کر رہے ہیں نا اللہ کے حکم سے، اللہ خود کیا کر رہا ہے؟ تو کسی آیت سے کوئی نتیجہ تو لیا جائے کہ اللہ کیا کر رہا ہے، تو سوائے اس کے کہ آل محمد پہ درود پڑھ رہا ہے، اور اللہ اور کیا کر رہا ہے؟ یصلون علی النبی یا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں، ہر وقت پڑھتے ہیں، اس وقت بھی، کل بھی، گزشتہ کل بھی۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ درود ہی پڑھ رہا ہے آل محمد پہ، اور حکم دے رہا ہے کہ اے مومنین آپ بھی پڑھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود 24 گھنٹے پڑھنے کا حکم ہے، ہر وقت پڑھنے کا حکم ہے، صرف نماز میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو میں نے اس بچے کو پھر بعد میں، کیونکہ مجلس میں بہت سی باتیں کھول کے بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اس بچے سے میں نے کہا کہ یہ بتاؤ اگر تمہاری دانست میں، ٹھیک ہے تم یہاں کے رہنے والے ہو، کوئی بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی بھی تمہاری کلاس میں ایسا بچہ پڑھتا ہو وہابی مسلک کا، وہ تمہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہو کہ صاحب درود کی کیا ضرورت ہے، یہ صبح شام درود پڑھتے ہیں آپ لوگ شیعہ اور بریلوی، لہٰذا درود کی ضرورت نہیں ہے اور صرف نماز میں درود پڑھا جاتا ہے۔
تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے جو اللہ نماز میں درود پڑھ رہا ہے؟ اگر نماز کا حکم درود میں پڑھنے کے لیے ہے، نماز میں درود پڑھنے کا حکم ہے، تو اللہ کس کی نماز پڑھ رہا ہے؟ اگر اللہ کسی کی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ ہوگا جس کی یہ اللہ نماز پڑھ رہا ہے. پھر وہ اللہ اس کی نماز پڑھ رہا ہوگا تو اللہ تو آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملے گا. اللہ کہاں ملے گا؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز صرف نماز پڑھنے میں درود کا حکم نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے درود کا حکم ہے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا حکم ہے. اس میں ایک اور بات لطیف یاد آ رہی ہے، اب کیا کروں، موضوع ہٹ رہا ہے، لیکن ایک ذرا درود پڑھنے والا نہ آواز. مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی حسینی صاحب کے مجمع کم ہو یا زیادہ، جو بات آتی ہے میں، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. میں نے تو فرمان سنا دیا، آپ نے سن لیا. علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. تو اگر میں کوئی روایت سناؤں گا بچوں کے لیے تو اس کا مطلب ہے علم بڑھے گا. روایت میں یہ نہیں ہے کہ مجمع زیادہ ہو تو سنانا، ہزاروں کا مجمع ہو تو سنانا ورنہ نہیں سنانا. نہیں، حکم ہے علم خرچ کرنے سے. چاہے ایک بندہ بیٹھا ہو تب بھی ہمارے لیے وہ علم کو خرچ کرنا ہے. سوال کیا کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا یہ فرمائیے کہ آپ رحمت سے پورے ہیں. یہ جو آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ صرف آپ کے جد کی شان میں نازل ہوئی ہے یا آپ 14 اس کے مصداق ہیں؟ تو فرمایا کہ ظاہراً تو ہمارے سردار کی شان میں یہ آیت ہے، لیکن حقیقتاً ہم سب اس کے مصداق ہیں. ہم سب اللہ کی رحمت ہیں اور رحمت بن کر وہاں سے آئے ہیں. بہت ہی عجیب سوال ہے. مولا سے مجھ جیسے طالب علم سے ہوتا تو کبھی جواب نہ دے پاتا. یہ ان سے سوال ہے جو وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. یہ وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اگر اسی بات پر، دیکھیے بات سے بات نکلتی ہے، کیا کروں، اگر اسی بات پہ مسلمان غور کر لیں کہ ان 14 نے کبھی کسی کے سامنے زانوئے ادب طے نہیں کیا. ان 14 نے کبھی کسی کو استاد نہیں بنایا، کسی کے سامنے زانوئے ادب طے نہیں کیا. پڑھتے کسی سے نہیں ہے کائنات میں، پڑھاتے ساری کائنات کو ہیں. کسی کے سامنے زانوئے ادب طے نہیں کیا، لیکن پڑھاتے پوری کائنات کو ہیں. کوئی بھی آ جائے، کسی قسم کا آ جائے، کوئی پیر سے آ جائے، کوئی بچہ آ جائے، یہ نہیں کبھی یہ نہیں کہتے کہ بیٹی سے پوچھوں گا یا بابا سے پوچھوں گا یا دادا سے پوچھوں گا یا گھر سے پوچھ کے بتاؤں گا یا 2 دن بعد بتاؤں گا یا 4 دن بعد بتاؤں گا یا کل آ جانا. نہیں، چشم زدن میں جواب دیتے ہیں، اس لیے کہ یہاں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اسی بات پہ غور کر لیں کہ جو یہاں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کے دروازے پہ مسلمان نہیں آتے، اور جو بات بات میں مسئلے پوچھتے ہیں ان کے دروازے پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو رہبر و رہنما مانتے ہیں. اسی پر غور کر لیں کہ یہ کہیں نہیں پڑھے، اس کا مطلب ہے وہاں کے پڑھے ہوئے. تو جو وہاں کا پڑھا ہوا ہے وہ افضل ہوگا، جو یہاں کا پڑھا ہوا ہے وہ افضل ہوگا. عقل کیا کہتی ہے؟ تو امام سے سوال ہوا، اگر مجھ سے ہوتا تو میں جواب نہ دے پاتا. امام سے سوال ہوا کہ مولا آپ 14 کے 14 رحمت سے پورے ہیں. کہا کہ ہاں، ہماری ہی شان میں یہ آیات ہے. کہا کہ اچھا یہ بتائیے پھر ہم آپ پہ درود کیوں پڑھیں؟ بہت اہم سوال. ہم آپ پر درود کیوں پڑھیں؟ یہ بہت، اگر اس روایت کو آپ بنا سجا کے پڑھیں گے تو بڑی کام آئے گی کہ جب 14 رحمت سے پر ہیں تو ہم آپ پہ درود کیوں پڑھیں؟ مولانا نے کہا کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ آپ رحمت سے پر ہیں. پر ہیں کا مطلب کیا ہے؟ اب کوئی ایسی رحمت ہے ہی نہیں جو آپ پر نہ ہو، جس کے آپ حامل نہ ہو، جو آپ کی فضیلت میں نہ ہو. کائنات میں کوئی ایسی رحمت ہے ہی نہیں. تو پھر ہم درود پڑھ کے کیا کریں گے؟ رحمتیں تو اللہ نے ساری نازل کر دی. ہم جو درود پڑھ رہے ہیں خدا بندہ
محمد و آل محمد پہ رحمت نازل کر، تو وہ کون سی رحمت ہے جو اللہ کے خزانے میں ابھی باقی ہے، جو اللہ ہمارے کہنے سے نازل فرمائے گا؟ بھئی کوئی رحمت ایسی ہے جو رہ گئی ہے جو آپ پہ اللہ نے نازل نہ کی ہو؟ جب ساری رحمتیں نازل کر دی اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو اس کا مطلب ہے عالمین کی ساری رحمتیں آپ اس سے پورے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ تم نے صحیح سوال کیا، بہت اہم بات، تم نے صحیح سوال کیا، ہمیں کسی رحمت کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں رحمت سے پر بنایا ہے 14 کو۔ لیکن درود کا حکم اس لیے ہے کہ اب تم اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ اس نے کہا جی مولا، فرماتے ہیں ایک برتن لے آؤ۔ برتن لے آیا، برتن سمجھ رہے ہیں؟ برتن نہیں سمجھ رہے؟ برتن لے آیا، کہا ایک برتن لے آؤ۔ برتن لا کے سامنے رکھ دیا، مولا فرماتے ہیں اس میں پانی ڈالو۔ پانی ڈالا، جو وہ پر ہو گیا، فرماتے ہیں چند قطرے اور ڈال دو۔ اس پر شدہ برتن میں چند قطرے اور ڈال دی۔ مولا فرماتے ہیں یہ جو تم نے بعد میں پانی ڈالا ہے یہ کہاں گیا؟ کہا مولا زمین پہ گر گیا۔ فرماتے ہیں ہم 14 کی مثال اس برتن کی سی ہے۔ ہم 14 کی مثال اس برتن کی سی ہے۔ ہم تو اللہ کی رحمت سے پر ہیں، خلقت میں پر ہیں، اللہ نے وہاں سے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن جب کوئی مومن یا مومنہ زمین پر بیٹھ کر یہ دعا کرتا ہے اللہم خدا بندہ صلی علی، رحمت نازل کر محمد و آل محمد، محمد و آل محمد پر، تو اللہ کی رحمت ہم سے ہوتی ہوئی اسی بندے پر نازل ہوتی ہے جو پڑھ رہا ہو۔ اس برتن کی سی مثال ہے جو پہلے سے پر ہے، لہذا پانی کے چند قطرے زمین پہ گرے یا نہیں گرے، لہذا ہم تو رحمت سے پر ہیں۔ لیکن جب کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت ہم سے ہوتی ہوئی انہی بندوں پر نازل ہوتی ہے جو آل محمد پہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو درود کا آل محمد کو فائدہ نہیں ہوتا، درود پڑھنے کا فائدہ پڑھنے والے کو ہوا کرتا ہے۔ لہذا اسی لیے یہ لاجکس علماء نے سمجھائی کہ اللہ رحمت نازل کرنے کے لیے درود پڑھتا ہے، ملائکہ اللہ سے طلب رحمت کرتے ہیں، مومنین اس لیے درود پڑھتے ہیں کہ ان پر رحمت نازل ہو۔ درود پڑھنے محمد اللہ نے ان کے، میں تو یہ بحث کر رہا تھا، ٹائم کافی ہو گیا، کہ اللہ نے ان کے نام نازل نہیں کیے بلکہ صفات بیان فرمائے اور کہہ دیا کہ ہم نے ہر دور میں تم پر اطاعت واجب کی ہے، رسول کی اور اولی الامر کی، اور اللہ کی اطاعت تو ہے ہی اللہ کی اطاعت، اولی الامر کا ہر دور میں ہونا ضروری ہے، اور ویسے ہی جیسے رسول پاک، کیونکہ اللہ نے، میں نے پہلی دوسری مجلس میں عرض کیا تھا، جو حضرات تشریف نہیں لائے تھے ان کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے لفظ اطیع اللہ و اطیع الرسول، لفظ اطیع 2 دفعہ استعمال کیا ہے، اطاعت 3 واجب قرار دی ہیں، یعنی اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اولی الامر کے ساتھ لفظ اطیع استعمال نہیں کیا، اولی الامر کو ڈائریکٹ بیان کیا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی اولی الامر کے ساتھ لفظ اطیع نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت میں سجدہ واجب ہے، رسول اور اولی الامر کی اطاعت میں اتباع واجب ہے، یعنی جیسی رسول پاک کی اطاعت ہے بے نہیں منون ذرہ برابر فرق نہیں ہے، ویسی اطاعت رسول پاک کے ساتھ اولی الامر کی ہے۔ یعنی اگر ہٹا دیا آپ نے رسول پاک سے اولی الامر کو تو اس کا مطلب یہ کہ پھر رسول کی اطاعت قبول نہیں ہوگی۔ لہذا ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے، محمد رسول اللہ پڑھ کے، علی ولی اللہ پڑھ کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم 3 ہی اطاعتوں پر اعلان بھی کر رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں۔ لہذا تینوں اطاعتوں پر ہم عمل بھی کرتے ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے رسول پاک کو فخر عیسیٰ بنایا۔ ایک سوال کر رہے تھے ہمارے ڈاکٹر صاحب،
اور یہ تقریباً 6 محرم 7 محرم سے کر رہے ہیں. اجازت دیں تو اس کو بیان کر دوں. صرف ہمارے بھائی نے اجازت دی ہے. بسم اللہ. ایک دفعہ درود پڑھے تو پتہ چلے. تھوڑا سا ماحول اور بنا لیں تو مجھے باتیں یاد آئیں گی. محمد سوال یہ تھا کہ اولی الامر کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے، اور یہ ہمارے ہاں روایت بیان کی جاتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام تشریف لائیں گے قبر میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی ہو کیسے نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ نے، میں نے شاید مثالیں دی تھی کہ ان کو موت و حیات پہ بھی دسترس عطا فرمائی. یہ صرف نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ دنیا والے جان لیں کہ ہم اللہ نہیں ہیں. سبحان اللہ. دنیا والے یہ جان لیں کہ ہم اللہ نہیں ہیں. اللہ وہی ہے جس کے سامنے علی کا سر جھک رہا ہے، جس کے سامنے حسن اور حسین کا سر جھک رہا ہے. اللہ وہی ہے، لیکن اللہ نے اختیارات اتنے لامتناہی دیے ہیں کہ جس کا کوئی احسا نہیں کر سکتا، جس کا کوئی درک نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا. فہم و ادراک جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں ان کے فضائل کی حدود شروع ہوا کرتے ہیں. لہذا یہ کہنا کہ اولی الامر آ کیسے نہیں سکتے قبر میں، اس لیے کہ خود رسول پاک کا فرمان ہے صحابہ کے درمیان کہ یا علی تمہارے محب 7 مقامات پہ خوش ہوں گے. 7 مقامات فرما رہے تھے ہمارے بزرگوار قاسم صاحب کے موت کی مجلس پڑھنا ذرا مشکل ہوتی ہے، لیکن کراچی میں ہم 3 مولوی ہیں موت کے اسپیشلسٹ. مولانا رضی جعفر صاحب، یا میں پڑھتا ہوں، یا ایک اور مولانا ہے ہمارے شاہدی صاحب قبلہ، تو اب کینیڈا کی موت کے ذمہ دار ہیں. پاکستان میں ایک ذرا درود پڑھنے والا یہاں والے خیال کریں، وہ جو ہے یہاں کے ذمہ دار ہیں. بہرنو کیونکہ یہاں کے سٹیزن ہو گئے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت کی مشکل نہیں ہے. جملہ سنیے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ 7 مقامات پہ تمہارے محب خوش ہوں گے. کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے مولا کے صحابہ کے سامنے سرکار نے فرمایا. ہمارے یہاں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بھی نقل کیا ہے، ہمارے بزرگ علماء نے نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ پہلی منزل ہے موت، کہ جب وہ تمہیں دیکھیں گے تو خوش ہوں گے. تمہارے محب تمہیں دیکھیں گے تو خوش ہوں گے موت کے وقت. دوسری منزل ہے قبر کی، کہ جب تم ان کی قبر میں موجود ہوگے. جب رسول پاک نے نص قائم کر دی تو پھر اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مولا کیسے ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے. تیسری منزل ہے حساب، کتاب. حساب علیحدہ ہے، کتاب علیحدہ ہے. میزان، اور فرمائے گا پل صراط، اور قیامت کی دھوپ، کہ جب تم اپنے محب کو لواء الحمد کا سایہ نصیب کرو. لواء الحمد کا علم، یہ بھی ایک سوال کیا تھا کہ لواء الحمد کا علم کیسا ہوگا، کیا ہوگا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئے گی. تو اس پہ پورے 1 گھنٹے کا میٹر ہے، اس کو چھوڑ رہا ہوں. لیکن یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر مولا علی کا محب خوش ہوگا کہ جب وہاں مولا کو دیکھے گا. اس لیے کہ اللہ نے اولی الامر کو یہ قوت عطا فرمائی ہے، اور ان کی موت ہماری سی موت نہیں ہے، نہ ان کی زندگی ہماری سی زندگی ہے. غور فرمائے گا، موت ان کی ہماری سی موت نہیں ہے. مثال دے دیتا ہوں، کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. عرفان حجت کتاب کا نام ہے، ایران کے ایک بزرگ عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جب مولا علی کی شہادت واقع ہو رہی تھی تو مولا نے وصیت فرمائی تھی کہ بیٹا حسن، جب تم مجھے لے کے جاؤ گے وادی السلام میں، تو وادی السلام میں قبر کے حوالے کرنے سے پہلے مغرب کی جانب سے ایک ناقہ سوار ظاہر ہوگا. جب وہ ناقہ سوار آئے اور تم سے میری میت مانگے تو میت دے دینا،
اور میت دیتے وقت کوئی سوال مت کرنا. سبحان اللہ. اور سبحان کیجیے گا. اللہ. ظاہر ہے کہ جو لوگ تھکے ہوئے ان کا تو میں ذمہ دار نہیں. مولا فرماتے ہیں میری میت ناقہ سوار مانگے گا دے دینا، اور میت دیتے وقت کوئی سوال نہ کرنا. پھر کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ روایت ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی جو انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہوں گے. مولا فرماتے ہیں کہ جب تم سے میری میت مانگے تو دے دینا، اور میت دیتے وقت کوئی سوال نہ کرنا. کہا کہ بسم اللہ بابا آپ کا حکم ہے. غسل و کفن ہو گیا. جیسے بھی جو بھی پورے وہ روایت نہیں عرض کر رہا، میں شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں. جب مولا کو لے کر چلے اور وادی السلام میں پہنچے تو ابھی قبر کے حوالے نہیں کیا تھا، خود ہی بھی قبر ملی تو دیکھا سامنے سے مغرب کی جانب سے ایک ناقہ سوار ظاہر ہوئے، چہرے پر نقاب ہے. کہا کہ لاؤ اپنے بابا کی میت مجھے دے دو. مولا حسن نے میت دے دی، اور میت دینے کے بعد چند قدم پیچھے ہٹے اور پیچھے ہٹ کے سوال کیا کہ ناقہ سوار آپ کون ہیں؟ واہ. پیچھے ہٹنے کے بعد واہ 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 واہ. ناقہ سوار میں دیکھیے عجیب بات ہے، اس میں بہت لطیف بات ہے. علامہ ذیشان نظر جوادی نے بھی اس کا تجزیہ کیا ہے. فرماتے ہیں ناقہ سوار فرماتے ہیں تمہیں اپنے بابا کی وصیت یاد ہے؟ جملہ سنی گا پھر تھوڑا سا غور فرمائے. مولا فرماتے ہیں تمہیں اپنے بابا کی وصیت یاد ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں اپنے بابا کی وصیت یاد نہیں ہے. لطیف بات ہے. پھر دوہرا رہا ہوں میں، اے حسن تمہیں اپنے بابا کی وصیت یاد ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ ہم جیسے جملہ کہتے ہیں. یہ اپنے بچے سے ابھی ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے، تم ابھی تک کیوں نہیں پہنچے مولانا کو لے کر، کیوں نہیں پہنچے؟ یہ نہیں کہا کہ تم کہاں ہو، کہا کہ کیوں نہیں پہنچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں پہنچ سکتا ہے، یعنی پہنچنے میں دیر کر سکتا ہے، اس لیے کہیں گے کہ تم نہیں پہنچے. مولا فرما رہے ہیں مولا حسن سے، ناقہ سوار فرما رہے ہیں مولا حسن سے کہ تمہیں اپنے بابا کی وصیت یاد ہے. یہ نہیں فرما رہے کہ تمہیں بابا کی وصیت یاد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مہر لگانا چاہتے ہیں قیامت تک پڑھنے والوں کو، تاریخ لکھنے والوں کو بتلانے کے لیے کہ اہل بیت کے یہاں نہیں ہے. پھر دوہرا رہا ہوں، میں نے اس لیے کہا تھا کہ انگریز بچوں کے سامنے کیا پڑھوں، تو آپ کہنے لگے کہ نہیں بچے سب سمجھتے ہیں، تو اظہار تو کر نہیں رہے. اگر سمجھتے ہیں تو مولا فرما رہے ہیں کہ ہاں بابا کی وصیت یاد ہے. یہ نہیں کہا کہ تمہیں یہ وصیت یاد نہیں ہے، اس لیے کہ اہل بیت کے ہاں نہیں کا تصور نہیں ہے. یہ تو چلتی ہوئی جنگ میں کوئی تلوار مانگ لے تو پیش کر دیا کرتے، ان کا نہیں کا تصور نہیں ہے. ایک بات، اور دوسری بات اسی سے ملتی ہوئی، جیسا کہ اکثر ہمارے ذاکرین واعظین روایت بیان کرتے ہیں لیکن اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کر دیتے ہیں اپنے نقطہ بیان کرنے کے لیے، کہ دو بزرگ صحابی تھے جن میں سے ایک آگے چلے گئے، ایک وضو کرنے بیٹھ گئے اور غلط وضو کر رہے تھے. بزرگ صحابی تھے، غلط وضو کر رہے تھے. غور کیجئے گا، دونوں شہزادوں کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ نانا کے صحابی ہیں غلط وضو کر رہے ہیں. یہ دونوں بھی سامنے بیٹھ گئے اور وضو کرنے لگے. اب مولا حسین فرماتے ہیں، بہت لطیف بات ہے، مولا حسین فرماتے ہیں کہ بھیا حسن ذرا دیکھیے میں وضو صحیح کر رہا ہوں. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میں وضو غلط تو نہیں کر رہا ہوں، ورنہ قیامت تک سپاہ صحابہ والے لکھ دیں گے کہ غلط کر سکتے تھے تبھی تو غلط کہا تھا. غلط کر سکتے تھے تبھی تو کہا کہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں، ذرا دیکھیے غلط تو نہیں کر رہا ہوں. لیکن جملہ کیا ہے؟ بھیا حسن ذرا دیکھیے میں وضو صحیح کر رہا ہوں. یعنی غلطی کا شائبہ ہی نہیں ہے. یہ بتلانا مقصد تھا کہ اہل بیت کے ہاں نہ نہیں ہے، نہ اہل بیت کے ہاں کوئی غلطی کا شائبہ ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کی غلطی کا.
جہاں غلطی ہو جائے گی وہاں رجس آ جائے گا، اور جہاں رجس ہوگا وہ اہل بیت کے نزدیک آ ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا غلطی کا تصور نہیں ہے۔ کہا کہ دیکھیں بھیا حسن میں وضو صحیح کر رہا ہوں، صحیح تو آپ کریں گے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا صحابی، کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ نبوت اور امامت کو کہاں رکھا کرتا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ کس انداز سے مولا نے ہدایت فرمائی؟ کہا کہ آپ دونوں کا وضو تو صحیح ہوگا، میرا ہی وضو غلط ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم وضو غلط کر رہے ہو۔ بہت معذرت کے ساتھ آج کل جو نوجوان پڑھ کے آ رہے ہیں شام سے، قم سے، نجف سے، وہ ڈائریکٹ بزرگوں سے کہتے ہیں غلط کر رہے ہو میاں، سفید داڑھی ہو گئی، صحیح نہیں کرتے ہو۔ میں نے خود دیکھا ہے بہت سارے نوجوانوں کو پاکستان میں، یہاں کا تو نہیں پتا، کہ وہ اس طرح سے بزرگوں سے بات کرتے ہیں، اور جب ان سے سمجھایا جائے کہ بھائی بزرگ ہیں اس طرح سے بات، تبلیغ کا یہ طریقہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ان کو یہ تبلیغ نہیں کریں گے تو یہ اپنے بچوں کو کیسے سنبھالیں؟ مگر تمہیں تو سنبھالا نہیں تو انہیں کیسے، اپنے بچوں کو کیسے سنبھالیں؟ کہ تبلیغ کا طریقہ مولا حسین نے بتایا ہے کہ کس طرح سے بزرگوں سے بات کی جاتی ہے۔ اور رسول پاک کا فرمان ہے کہ جس گھر میں بزرگ ہوتا ہے 70 رحمت کے فرشتے روز وہاں نازل ہوا کرتے ہیں۔ اب جملہ سرکار کا نہیں ہے، میرا ہے، بشرطے کہ وہ بزرگ اپنی حیثیت کو پہچانتا ہو۔ اگر اپنے کم سن بچوں کے ساتھ اسٹار پلس دیکھ رہا ہوگا تو پھر رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوں گے۔ ہمیں آتا ہے یہاں کا تو نہیں پتا مجھے کہ کون کون سے چینل ہیں، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ اگر آپ ویسا رویہ رکھیں گے تو پھر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، پھر ظاہر ہے کہ کچھ اور آئے گا جو ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہے۔ تو جس گھر میں بزرگ ہوتے ہیں وہاں 70 رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور مولا کا فرمان ہے، میرے اور آپ کے مولا حسین علیہ السلام کا، کہ اگر کسی قبیلے کا بزرگ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی بزرگی کی وجہ سے اس کا احترام کرو، یعنی اس کے پیر سن ہونے کی وجہ سے اس کا احترام کرو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر تمہارے دین پر آ جائے۔ اگر کوئی کافر ہی ہے تو بزرگ ہے، اس کا آپ احترام کرو اس کی بزرگی کی وجہ سے۔ تو خیر بات کہاں کی کہاں چلی گئی کہ وہاں فرماتے ہیں ناکا سوار کہ تمہیں اپنے بابا کی وصیت یاد ہے؟ نہیں فرمایا۔ ادھر مولا حسین فرماتے ہیں کہ بھیا میں وضو صحیح کر رہا ہوں، غلط نہیں فرمایا، اس لیے کہ نہ وہاں نہیں ہے، نہ یہاں غلطی کا کوئی شائبہ ہے۔ تو مولا حسن فرماتے ہیں ہاں بابا کی وصیت یاد ہے، بابا نے فرمایا تھا میت دیتے وقت سوال مت کرنا۔ روایت بھول جاتے ہیں، میت دیتے وقت سوال مت کرنا۔ میں چند قدم پیچھے ہٹاؤں اور پیچھے ہٹ کے سوال کر رہا ہوں، اور میں امام وقت ہوں، میں اولی الامر زمانہ ہوں۔ اولی الامر کا حکم ماننا نباتات، جمادات، حیوان، انسان، ملائکہ سب پر واجب ہے۔ لہٰذا میں چند قدم پیچھے ہٹ کے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ تو چہرے سے نقاب ہٹائی، میت بھی علی علیہ السلام کی، لینے والے بھی علی علیہ خدا آپ کو سلامت رکھے کہ میت یہ جگہ خالی، ادھر آ جاؤ بھائی، یہ میت بھی مولا کی ہے اور لینے والے بھی مولا کائنات ہیں۔ پتہ چلا کہ ان کی موت ہماری سی موت نہیں ہے، اور فرمائے گا ان کی حیات ہماری سی حیات نہیں ہے۔ یہ مولا تو مولا ہے۔ آپ ایران انشاءاللہ زیارت کے لیے سب جائیں، بھی آنے نہیں گا، خدا سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ الہی آمین۔ آپ جائیں تو وہاں جو سونے کی سبیل ہے، جو سامنے سے گیٹ ہے بڑا، وہاں آپ دیکھیں گے کہ نوجوان بچیاں اپنے کان
اور منہ دیوار سے لگائے ہوئے کچھ باتیں کر رہی ہوتی ہیں، جوان بچیاں. تو میں نے ایک مرتبہ ایک بزرگ سے وہاں پوچھا، عالم سے، کہ بھئی یہ بتائیے یہ بچیاں کیا کر رہی ہوتی ہیں، لائن سے لگی ہوئی ہیں اور دیوار سے باتیں کر رہی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا، یہاں دیکھو کونے پہ کتبہ لگا ہوا ہے دیوار پہ، آیت اللہ شیخ اصفہانی کی قبر ہے. اور شیخ اصفہانی وہ عالم ہیں کہ جو مولا کی گنبد کے پاس کھڑے ہو کے برف باری میں 9 گھنٹے رکوع میں رہا کرتے تھے. 9 گھنٹے رکوع میں رہتے تھے اوپر گنبد کے پاس، اور کبھی نیچے صحن میں کئی گھنٹے سجدے میں رہتے تھے. سیر و سلوک کے بہت بڑے عالم تھے شیخ اصفہانی. ایک مرتبہ ایک بچی مولا کی زری کو پکڑے ہوئے اور دعا کر رہی تھی، آوازاری کر رہی تھی، اور اس کی ماں بھی دعا کر رہی تھی، اور ماں اس کی پکار کے مولا سے کہہ رہی تھی کہ میری اس بچی کا رشتہ نہیں آتا. تو شیخ اصفہانی نے آواز دے کے کہا کہ بچی کے رشتے کے لیے مولا کو زحمت دے رہی ہے. واہ واہ واہ، یعنی بچی کے رشتے کے لیے مولا کو زحمت دے رہی ہو، یہ تو میں دعا کروں گا تو ہو جائے گا رشتہ. اور اعلان کر دو جن بچیوں کے رشتے نہ ہوتے ہیں وہ میرے پاس آئیں، میں دعا کروں گا رشتے ہو جائیں گے. اور صرف رشتے ہی نہیں بلکہ جس کے اولاد بھی نہ ہوتی وہ میرے دروازے پر آئے. میں نے کر رہا ہوں بیان، آپ سن رہے ہیں. شیخ ہے، سید نہیں ہے. مرزا شیخ اصفہانی آج بھی قبر موجود ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو پہلے وصیت کی کہ مجھے مولا کی یہ جو سطح زمین ہے، زمین جو ہے اس سے 11 فٹ یا 11 گز، مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں، 11 فٹ یا 11 گز نیچے دفن کیا جائے. تو لوگوں نے حیرت کی کہ بھئی اتنا نیچے